حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے کالجز میں بھی احتجاج کیا، تو اس کے بدلے میں ہمیں ہمارے مسائل جو ہیں وہ اور پیچیدہ کر دیا جائے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بچپن سے نام سنے ہوں گے ایف جی کالجز، ان کے نام تبدیل کر کے اسلام آباد ماڈل کالجز کر دیے گئے، اور پھر ایف جی کالجز کے ڈائریکٹرز کو بھی ہٹا دیا گیا، ایف جی کالجز کے ڈی جیز کو بھی ہٹا دیا گیا، تو ایک بالکل آرٹیفیشل ماحول فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن میں کریٹ کر دیا گیا۔ تو اس ماحول نے آپ کے جو پرانے ادارے تھے جو کہ ایف جی کالجز کہلاتے تھے، جن سے پورا ملک پڑھ کے جاتا تھا، پورا اسلام آباد جن سے پڑھا ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، ان کے بجٹ جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے، ہائرنگ کے پیسے ان کو نہیں دیے گئے، اسی طرح ان کی پروموشنز جو ہیں وہ سال ہا سال فائلیں تیار پڑی رہتی ہیں، سیٹیں خالی ہوتی ہیں، لیکن ان کی پروموشن جو ہیں وہ بھی بر وقت نہیں کی جاتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں، جو بھی ان میں سے آواز اٹھاتا ہے ان کے خلاف، تو اس کو وکٹمائزیشن کرتے ہوئے کہیں دور اسٹیشن پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ بلکہ کمال تو یہ ہے ان کا کہ ایف جی کالجز کے اساتذہ کو، خواتین اساتذہ کو بھی ماڈل کالجز کے جو بوائز کالج ہیں ان میں سزا کے طور پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہمارا جو فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن ہے، یہ پرائمری سکولز کو بھی رن کر رہا ہے، سیکنڈری سکولز کو بھی رن کر رہا ہے، اور یونیورسٹی کی کلاسز کو بھی، جبکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن کے لوگ ہیں، ہم بی ایس کو پڑھاتے ہیں، ہم ڈگری لیول کلاسز کو پڑھاتے ہیں، ہمارا سیٹ اپ الگ کیا جائے۔ جیسے صوبوں میں ہائر ایجوکیشن اتھارٹی ہے، خدا را یہاں پہ بھی ہائر ایجوکیشن اتھارٹی بنا دی جائے، اور پرائمری سکولوں کو دیکھنے والے ڈی جی ڈائریکٹرز جو ہیں ان سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل یہ بتائیے جتنے کہ بھی اس سے قبل بھی کیا آپ نے کوئی احتجاج کیا یا اس سے ریکارڈ قبل کروایا؟ اس سے قبل جو ہے تمام کالجز میں ہم نے احتجاج کیا، اور اس سے پہلے ہم نے 2011 میں احتجاج کیا تھا، بہت بڑا احتجاج ہوا، جس کے بدلے میں ہمارا سروس سٹرکچر جو ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کیا گیا، لیکن بجائے اپ گریڈیشن کرنے کے اس کو ٹائم سکیل پروموشن میں کنورٹ کر دیا گیا، اور ٹائم سکیل پروموشن آپ سمجھتے ہیں اس میں صرف گریڈ ملتا ہے اور بینیفٹس نہیں آج تک ملے ان کے مثال جی، لیے۔ مجھے یہ بتائیے کتنے لوگ ہیں، کتنے اساتذہ ہیں جو اس سے افیکٹ ہوئے؟ جی 700 پروفیسرز، مرد اور خواتین، ہمارے ایف جی کالجز برائے خواتین اور ایف جی کالجز جو برائے طلبہ ہیں، طلبہ اور طالبات کی ٹوٹل تعداد آپ دیکھ لیں 700 کے قریب پروفیسرز ہیں۔ ان تمام پروفیسرز کا ایک بھی نمائندہ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ میں نہیں ہے، جبکہ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ میں جو کلاس 1 سے لے کے 12ویں تک آپ جانتے ہیں ماڈل کالج چلتے ہیں، ان کا ڈائریکٹر بلا کے لگا دیا جاتا ہے، چونکہ ان کو ڈی جی کی بھی آشیرواد حاصل ہوتی ہے، اور ڈی جی جو ہے ان کو تو قادر مندوخیل صاحب جو ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کی جواب طلبی کی ہوئی ہے کہ ایڈہاک لوگوں کی میں نے تمہیں کہا تھا اپوائنٹمنٹ کر کے مجھے لسٹیں بھیجو، اور ڈی جی جو ہے وہاں ان کے سامنے گیا ہی نہیں، بلکہ قادر مندوخیل صاحب نے اس کی ایکسپلینیشن کال کی ہوئی ہے۔ تو جب یہ حالات ہو جائیں گے وہاں پہ پروفیسرز کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی پروفیسروں کا فورم ہونا چاہیے، ہمیں میں سے ہمارے ڈائریکٹرز ہوں، ہمیں میں سے ہمارے ڈی جیز ہوں، جن کو احساس ہو کہ ہائر ایجوکیشن کے مسائل کیا ہیں۔ ایک پرائمری سکول کی ٹیچر کو اٹھا کے ہمارا کوارڈینیٹر بنایا گیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے جو مطالبات ہیں کہ بنیادی طور پہ ریویژن آف 40 ایئر فارمولہ، کیونکہ ہمارے اساتذہ کی جو پروموشنز ہیں وہ تقریباً 15 سال سے سٹاک ہیں، اور ہمارا 4 درجاتی فارمولہ جو ہے 40 ایئر فارمولہ وہ کئی سالوں سے ریڈ ٹیپزم کا شکار ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا بڑا ایک ایشو ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے نئے کالج نہیں بن رہے، کہ آخری آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کی آبادی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہمارا جو آخری کالج جو بنا ہے وہ 1990s میں جا کر بنا ہے۔ اس کے بعد یعنی اب پچھلے جو 15-20 سال ہیں کہ کوئی نیا کالج اسلام آباد میں نہیں کھلا، جو حکومت کے تعلیمی دعووں کی سب کی نفی کرتا ہے۔ اور تیسرا ہمارا ہیرنگ کا مسئلہ ہے کہ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً 2 سال کی لوگوں کو ہیرنگ کی رقم نہیں ملی، جس کی وجہ سے کہ کرایہ دار اور مالک مکان کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں انتقامی تبادلوں کی ایک لہر چلی ہوئی ہے، یعنی تقریباً تمام کالجز میں 40% سٹاف کی شارٹیج ہے، جو ایف ڈی اس کو فل اپ نہیں کر رہا ہے، یعنی ایف پی ایس سی کو جس طرح انہیں پرسو کرنا چاہیے کہ 40% سیٹس وہ ہماری ویکنٹ سیٹس جو ہیں وہ فل ہونی چاہیے، کہ وہ نہیں ہو رہی۔ اچھا، اس کے بدلے میں جب یہ آواز اٹھائی گئی کہ آپ ہماری سیٹس کو فل کریں، سٹاف کی شارٹیج کو پورا کریں، اس کے بدلے میں یہ کیا گیا کہ انتقامی تبادلے کر دیے مجھے گئے۔ یہ بتائیے کہ زندہ معاشرے جو ہوتے ہیں وہاں پہ استاد تو بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ظاہر ہے ایجوکیشن جو ہے وہ بیسک نیڈ ہے۔
آج یہاں آپ پریس کلب کے سامنے HEC کے سامنے اپیوپٹا کی تنظیم جو ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے. ایجوکیشن سیکٹر کے جو مسائل ہیں اس کو کتنے عرصے سے حل نہیں کیا گیا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح جتنی تعداد میں آپ آئے ہیں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ استاد کی عزت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں تعلیم کی عزت ہو. تو بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ تعلیم پرائرٹی نہیں ہے, کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی غالباً ایجوکیشن پرائرٹی نہیں ہے, تو اس وجہ سے غالباً کہیں نہ کہیں اسٹیٹ بھی استاد کو اس طرح سے پرائرٹائز نہیں کر رہی کہ جس طرح سے اسے پرائرٹائز کرنا چاہیے. اور یہ اساتذہ کرام کا جتنا استحصال ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دیکھیں کہ 40 اس دفعہ ہم نے جو ایڈمیشنز ہیں آلموسٹ تقریباً 30 to 40% اسٹاف کی کمی کے باوجود ہمارے تمام کالجز نے 30 to 40% ایڈمیشن زیادہ کی ہیں. جس کالج میں 1000 تک ایڈمیشن ہوتا تھا, 900 ایڈمیشن ہوتا تھا, اب اس کالج میں 1600 ایڈمیشن ہوئے. اور جس کالج میں 1300 ایڈمیشن ہوتا تھا مثلا H8 کالج میں, اب وہ وہاں 2500 سے بھی ایڈمیشن زیادہ ہو گئے. اب لیکن پرابلم کیا ہے کہ جی کہ 40% اسٹاف کی شارٹیج ہے, اور جو اسٹاف ہمارا موجود ہے 60% ان میں سے بھی لوگوں کو اٹھا کے دوسرے کالجوں میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. اور ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک سیٹ اپ ہے جس کو FPSC کے بعد لوگ جوائن کرتے ہیں, کہ جب فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ایڈ آتی ہے تو ہم ایک پراپر سیٹ اپ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کالج سیٹ اپ, اس کو ہم لوگ جوائن کرتے ہیں. لیکن اس وقت لوگوں کے جو تبادلے ہیں وہ باقاعدہ ماڈل کالجز میں کیے جا رہے ہیں, جبکہ ہمارے اپنے کالجز میں جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ 40% اسٹاف کی شارٹیج ہے. There's a lack of sincerity in FDE. FDE میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ آپ کے ایجوکیشن سے سنسیئر ہوں اور وہ ڈلیور کرنا چاہتے ہوں اور کروانا چاہتے ہوں. مگر سیڈ ٹو سے کہ پچھلے چند سالوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ سنسیریٹی از لیکنگ. جو بھی پالیسیز ہیں نا, آپ کو جتنی بھی لوگ مینشن کر رہے ہیں پالیسیز کہ جی یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ایشو ہے کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ کالجز کو ایک طرح سے انفیکٹو بنایا جا رہا ہے. دیکھیں, نیا سٹاف ہمارے پاس نہیں آ رہا, اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ سٹاف ہے اس کو اوور برڈن کیا جا رہا ہے. مجھے اور یہ جب بتائیے ہم کہ کہیں- جیسے یہاں ہمیں بتایا گیا کہ 700 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس جو پالیسی ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں 100 میرا کے جو قریب بھی اپنا نہیں ہیں. دیکھیں نا, تو ہمارا جو اس طرح- میجر کنسرن ہے, اب دیکھیں آئی ڈونٹ نو کہ کتنے لوگ ہیں, میں اپنی بات یہ کر رہی ہوں کہ میں یہاں پہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آئی ہوں. بیکاز ہم لوگ کوئی 4-5 سال سے 5 سال سے ہم بڑی ایفرٹ کر کے ہم نے اپنے ICT سسٹم میں BSADP انیشیٹ کرایا, اور یہ افیلیٹڈ ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ. تو اس پہ ہم بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس جب اسٹاف کی کمی ہے, کیونکہ منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر BS پروگرام کی ایٹ لیسٹ 7 ممبرس. تو جب ہم اپنے ڈائریکٹریٹ سے جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ کم ہیں, ہمیں یا تو ہمیں ایکسٹرا لوگ ہائر کرنے دیں ڈیلی ویجز پہ, یا ہمارے پاس پرماننٹ فیکلٹی بھیجیں, تو سرپرائزنگلی ان کا جواب ہوتا ہے کہ آپ نے BS شروع کیوں کیا, بجائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, ہمیں اپریشیٹ کریں کہ ہم اتنے کم سٹاف سے ایک پورا پروگرام چلا رہے ہیں. یونیورسٹی والے آ کے ہمیں حیران ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ اتنے کم لوگوں سے یہ پورا 4 سال کا پروگرام اتنی افیکٹولی کیسے چلا رہے ہیں. میں خود جو میں BS اکنامکس کو رن کر رہی ہوں, تو ہم لوگ صرف 5 لوگ تھے, اور جب میں نے ان سے کہا کہ وی نیڈ مور پیپل, تو آگے سے DG کا بھی ڈائریکٹر کا بھی ایک ہی جواب تھا کہ آپ نے BS کیوں شروع کیا. اب ہم نے خود تو نہیں شروع کیا نا, ہمارے اوپر سے آرڈرز آئے تو ہم نے شروع کیا. دیکھیں اساتذہ سب سے پہلے جو BS اور ADP کی ہم بات کرتے ہیں, انہوں نے جو رول بیک سٹارٹ کیا ہے FDE نے, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ظاہر ہے آپ کو خود پتہ ہے پرائیویٹ یونیورسٹی کتنی زیادہ آفر کرتی ہیں فیس وغیرہ, اور جب ہم لوگ یہاں پر گورنمنٹ سیٹ اپ میں تھے تو ظاہر ہے فیس کافی زیادہ کم تھی, آپ سمجھیں کہ تقریباً 10 to 20% تھی. اب جب آپ جو کہہ لیں غریب کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ اتنا پے نہیں کر سکتا, تو آپ اس کو پرائیویٹ کی طرف دھکیل رہے ہو, تو مطلب کہ تعلیم پھر کہاں جائے گی. بچے پھر کیا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک ہی رہیں, آگے بیچلر وغیرہ یا BS وغیرہ نہ کریں. تو یہ مشکلات جو ہے وہ بچوں کو بھی فیس کرنی پڑی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ تھے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ آپ نے جب ADP BS رول بیک کیے تو ان کو آپ نے کر دیا انٹرمیڈیٹ تک, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی اسکول ہیں جہاں پر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے. اب ایک بندہ جو مطلب کہ اتنا کیلیبر ہے اس کا, جو کہ وہ BS وغیرہ کو پڑھا رہا ہے 7-8 سیمسٹر میں, PhD ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے جو ہے وہ شفٹ کروا دیا اسکول کے اندر. تو مینس کہ وہ اس طریقے سے ٹرانسفر کرے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں بھی ہمارے پاس انرولمنٹ نہیں ہو رہی. جب آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر انرولمنٹ جو ہے وہ
खुद इम्प्रूव करवा सकते हैं, तो आप BSADP के अंदर क्यों नहीं इम्प्रूव करवा सकते? सिर्फ इसलिए कि आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फैसिलिटेट करना है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो मसला हमें फ़िलहाल जो है फेस करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो साजा को जो कह लेंगे हायरिंग के इशूज़ चल रहे हैं हमारे, तकरीबन 2.5 साल से जो है वो लोगों को हायरिंग नहीं मिली। अब आपको पता है इस्लामाबाद में ज़्यादातर बच्चे जो कह लेंगे साजा है वो रहते हैं जो दूर दराज से इलाके से आए हुए होते हैं। इस्लामाबाद के खुद अपने बहुत कम होते हैं। तो अब ज़ाहिर है यहाँ पर वो किराए के मकानों में रहे हुए हैं, उन्होंने जो है वो हायरिंग करवाई हुई है घरों की। तो जब यहाँ पर 2.5 साल से मिल नहीं रहे तो लोगों को वो घरों से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हायरिंग का इशू तो फ़ौरन से हल होना चाहिए। प्रमोशन अलग पेंडिंग पे है, मीन्स के सारे इशू जो है जिसकी वजह से हमें जो है ये यहाँ पर आना पड़ रहा है। अगर इन्होंने जो है वो कुछ टाइम पीरियड तक ना ही इस हमारे इशू जो है वो हल किए तो हम आगे जो है वो जा सकते हैं, क्लासेस वगैरह जो है वो बंक करवा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ज़ाहिर हमने अपनी डिमांड तो मंगवानी है, फिर हमें उसके मुताबिक आगे स्ट्रेटजीज जो है वो तैयार करनी पड़ेंगी उसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमने ये हमारे मुतालबात आज के नहीं हैं, ये बड़े देरीना मुतालबात हैं, जिनमें चंद जो अहम मुतालबात हैं मैं अर्ज़ करता चलूँ। सबसे बड़ा मसला लेट प्रमोशंस हैं, जो 15-15, 20-20 साल एक प्रोफेसर को गुजर जाते हैं लेक्चरर से AP के लिए, और उसी अम्ब्रेला के नीचे उसी मिनिस्ट्री सेम मिनिस्ट्री के अंदर 5-5 साल के अंदर 2-2, 3-3 मरतबा DPCयाँ होती हैं, उनके प्रमोशन होते हैं। अभी भी को 15 साल के बाद एक हमारा दोस्त प्रमोट हुआ है। हायरिंग के इशू हैं हमारे। हायरिंग का आप देखें, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो हमारा हेड क्वार्टर है, उनके तमाम मुलाजमीन को, एडमिन के मुलाजमीन को हायरिंग 2023 तक मिल चुकी है। किराए जो वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर आप बखूबी जानते हैं कि आसमान से बातें कर रहे हैं। अब वो 40 से 50 हज़ार रुपया रेंट जो है हर महीने, एक उस्ताद जो 70 हज़ार रुपये ले रहा है वो 50 हज़ार सिर्फ रेंट में दे दे तो वो बाकी फैमिली का गुजर सफ़र कैसे करेगा? तीसरा जो हमारा मुतालबा है, और वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ, आगे चल के क्या पता इसी प्रेस क्लब के बाहर या इस्लामाबाद के किसी शाहराह को ब्लॉक करते हुए तमाम BS के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी शायद निकलें, और यकीनन निकलेंगे। उनकी हक तलफी हो रही है। BS और ADP जो प्रोग्राम है FG कॉलेजेस के अंदर, उसको रोल बैक किया जा रहा है, जो हम किसी कीमत पे उसको रोल बैक नहीं होने देंगे। उसमें 22 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर एक बच्चा अदा कर रहा है हमारे पास, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर जो है उससे लिया जा रहा है। इट मीन्स के एक गरीब के बच्चे को जो पढ़ने का, हायर एजुकेशन का हक है वो छीना जा रहा है बिला जवाज़। उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इनके पास। हमारे पास मोस्टली प्रोफेसर MPhil और PhD हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैकल्टी एकेडमिक हमारी साउंड है, लेकिन ये प्राइवेट इदारों के एक बहुत बड़ी माफिया है, उस माफिया के अंदर फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बड़े आला ओहदों पे जो बैठे हुए लोग हैं उस माफिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ताकि इन इदारों के अंदर अगर BS और ADP जो है प्रोग्राम रोल बैक हो जाएगा तो प्राइवेट इदारों के अंदर वो भारी जो है वो फीसें भर के बच्चा, अब गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ने जाएगा, जो मैं नहीं समझता कि मुमकिन है। तीसरा हमारा जो मसला है, ख़वातीन का बिला जवाज़ ट्रांसफ़र, उनका इदारों के अंदर इस्तेसाल किया जा रहा है, उनको तरह तरह की धौंस और धमकियां दी जा रही हैं, जो अखलाकी, कानूनी और जो वैसे भी इंसान को ज़ेब नहीं देता कि एक इदारा, जिस इदारे को वो 15-15, 20-20 सालों से, 30-30 सालों से सर्व कर रही हैं बिला जवाज़। हमारी जो सदर साहबा हैं वो PhD हैं केमिस्ट्री में, उनको अभी जो है ना देखें ट्रांसफ़र जो है उनसे जब कहा जाता है कहते हैं जी पार्ट ऑफ जॉब। देखें पार्ट ऑफ जॉब है ट्रांसफ़र, लेकिन बिला जवाज़ एक जहां 7वें सेमेस्टर की बच्ची केमिस्ट्री पढ़ रही है उसको महरूम करके एक PhD डॉक्टर को उठा के एक मॉडल स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? तो आज हम उस इंसाफ को अगला लाएअमल क्या होगा? अगला लाएअमल ये होगा कि हमने फिर भी बारहा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात की है, हमारे जो ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात की है। अगर नहीं हुआ तो हम उस इदारे के अंदर, जिन जिन इदारों के अंदर ये ज्यादती हो रही है, हम फिर आगे उसको देखेंगे कि क्लासों का शायद हम मजबूर होके क्लासों का जो है बाइकाट करना पड़े, या हम FD के बाहर ता दम जिंदगी हम फिर वहाँ पे धरना देंगे, जो जब तक धरना जारी रहेगा जब तक हमारी सांस जारी रहेगी।